نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 15ویں نشست میں اس مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ گزشتہ نشست میں دینی اور عقلی تربیت کی ذمہ داری کے حوالے سے بات تھی کہ تربیت کرنے والے حضرات ان کے ذمہ جہاں دیگر اقسام کی تربیت کرنا ہے وہاں دینی اور عقلی اعتبار سے تربیت کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلہ میں تعلیمی ذمہ داری، فکری سوجھ بوجھ کی ذمہ داری تاکہ بچوں میں فکری سوجھ بوجھ پیدا ہو اور ذہنی تندرستی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات۔ تعلیمی ذمہ داری کے حوالے سے بتایا تھا کہ اسلام کی نظر میں یہ ایک انتہائی حساس اور اہم نازک مسئولیت ہے تاکہ بچے تعلیم اور تربیت کے ساتھ میدان میں قابل ہوں اور خداداد صلاحیتیں ان کی اجاگر ہوں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے محنت کی اور اسلام کی بنیادی باتوں کو لے کر اس کی رہنمائی میں بچوں کی تربیت کی تو اس پہ پھر اس کا صلہ اور اجر بھی ان کو ملا کہ ایسی قوم تیار ہوئی کہ جس نے کئی صدیاں دنیا پر حکومت کی۔ پھر اس کے بعد عرض کیا تھا کہ اس ثقافتی ترقی اور علمی بلندی و چمک دمک کا اصل سبب اور راز کیا تھا کہ جو مسلمانوں نے علمی اعتبار سے جو ایک ترقی کی تھی اور اپنے بچوں کو علم و ہنر سے، علم و ادب سے آراستہ کیا تھا کہ یورپ کے لوگ حیرت کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ اس کا اعتراف کرتے تھے کہ کاش ایسی قوم ہمارے ہاں بھی ہوتی۔ تو اس بنیادی جو راز تھا ان اصولوں کا جس کی وجہ سے یہ ترقی ملی، ایک تو یہ تھا کہ اسلام روح اور مادیت، دین اور دنیا دونوں کا نام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف دین کی بات کریں، دنیا کی بات نہ کریں، دین کے مطابق آپ صرف دین کو ہی لے کر چلیں، دنیا کو پس پشت ڈال دیں۔ تو اسلام دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دوسرا، اسلام جو ہے وہ مساوات اور انسانیت اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں کسی رنگ، نسل اور قوم، زبان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پھر تیسرا، اسلام ہر قوم اور امت سے تعارف کی دعوت دیتا ہے اور یہ دعوت صرف تعارف کی بنیاد پہ ہے، نہ کہ فرق کی بنیاد پر۔ چوتھا یہ تھا کہ اسلام ایک دائمی اور ابدی عظیم الشان قانون خداوندی ہے جو ہر جگہ ہر وقت کے لیے کافی شافی ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اب اگلی بات یہ تھی کہ اسلام ایک ایسا منفرد دین ہے جس نے بچپن سے تعلیم کو لازمی اور مفت بنایا، جس میں نہ علوم شریعت کا امتیاز ہے نہ علوم کونیہ کا۔ البتہ حاجت، کفایت اور اختصاص کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس وقت کون سے علم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس پر فوکس کیا جائے، اس کے حصول کی ترتیب بنائی جائے، یا کون سا علم ایسا ہے کہ جو اس وقت کفایت کرتا ہے، یا کون سے علم میں اختصاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر ایسے طلباء تیار کیے جائیں کہ جو قوم کی رہنمائی کریں، تو اس کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ورنہ حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
یعنی اتنا ضروری علم کہ جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے کفایت کر جائے، تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت۔ اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ تفصیل یہ ہے کہ اگر بچہ بچپن سے بلوغت کی طرف جا رہا ہے تو بلوغت کے مسائل کا جاننا اس بچے پر لازم ہوں گے۔ بلوغت کے بعد جن چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جو فرائض اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی صورت میں، تو ان مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک اس کو استطاعت دیں اور یہ زکوٰۃ کے لیے یا زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے مسائل کا جاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے، عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے، اللہ پاک نے اس کو استطاعت دی ہے، تو حج اور عمرہ سے متعلقہ جو مسائل ہیں، مسائل ضروریہ، مسائل دینیہ، تو ان کا جاننا فرض عین ہوتا ہے اس پر۔ اسی طرح اگر یہ کسی اور شعبے میں جاتا ہے تو اس شعبے سے متعلقہ جو دینی علم ہے، دینی معلومات ہیں، دینی مسائل ہیں، ان کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تجارت سے متعلق اگر یہ تجارت میں جا رہا ہے، زراعت میں اگر یہ جا رہا ہے تو زراعت سے متعلق مسائل، الغرض جس بھی شعبے میں یہ قدم رکھتا جائے گا تو اس شعبے میں قدم رکھنے سے پہلے اس شعبے سے متعلق معلومات لینا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ یہ مار کھائے گا، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اس کی درجہ بندی ہے کہ جس شعبے میں اب یہ قدم رکھ رہا ہے تو اس شعبے کی بنیادی معلومات کا جاننا اس پر ضروری ہے۔ ایسے لوگوں پر آپ نے شدید نکیر کی کہ جو اپنے پڑوسیوں کو تعلیم نہیں دیتے، جو اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں۔ فرمایا باخدا لوگوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کریں گے۔ یعنی سیکھنے سکھانے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، جہاں سے بھی علم حاصل کر سکتا ہو وہاں سے علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ اس کے لیے راستے کھلیں۔ علم چھپانے اور بیان نہ کرنے والے کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ پاک نے اگر کسی کو علم دیا ہے اور وہ اس کو چھپائے گا تو اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، بہت سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اس کو آگ کی لگام، جس طرح وہ گھوڑے کو چلانے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے، اس کو سدھانے کے لیے اس کے گلے میں لگام ڈالی جاتی ہے، تو اس طرح اس چھپانے والے یا بیان نہ کرنے والے کو بھی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسلام کی نظر میں علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور اس کا نہ سیکھنا اور نہ سکھانا ناقابل معافی جرم ہے۔ تعلیم کو دین اسلام نے تمام شعبوں میں مفت رکھا ہے، اس پر اجرت اور معاوضہ لینے سے روکا۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فرمایا میں تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر خدا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب، حضرت معاذ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کو معلم و داعی بنا کر بھیجا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی کسی سے معاوضہ نہ لینا۔ چنانچہ ان تینوں حضرات میں سے یا دیگر جو معلمین وغیرہ آپ بنا کر بھیجتے تھے، تو ان میں سے کوئی بھی کسی شخص سے بھی کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت لینے سے ڈرایا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اہل صفہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ ان سیکھنے والوں میں سے ایک نے انہیں کمان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کمان انہوں نے دی ہے، میں لے لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے آگ کا ایک توق بنے تو اسے قبول کر لو۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان تعلیم و تعلم اور حصول علم کے لیے مساجد اور مدارس کا جو رخ کرتے تھے، اس پر انہیں مال و دولت نہیں خرچ کرنا پڑتی تھی، بلکہ بعض زمانوں میں حکومت کے خرچ پر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین تعلیم پر اجرت سے روکتے تھے،
صرف اللہ جل شانہ کی رضا کو مقصود بناتے تھے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام یہی فرمایا کرتے تھے، اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اسلام نے اس طرح سے تمام شہریوں کے لیے تعلیم کو ہر شعبہ میں مفت بنایا۔ تعلیم حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حصول کے لیے اور اس کی ترتیب کے لیے کوئی نظم بنائے، کوئی انتظام کرے۔ علماء اور مربی اور مدرس، معلم، وہ اس کے تفویض کرے اور قوم کے بچوں کو وہ تعلیم دیں۔ ان کے رہن سہن، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مسلمانوں کے خلافت کا زمانہ گزرنے کے بعد جب جمہوری دور آئے اور سامراجی دور آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو ترقی سے روکنے کے لیے بیت المال کے سلسلے کو ختم کیا اور متاثر کیا، جس کی وجہ سے تعلیم کا بہت نقصان ہوا کہ جو معلمین تھے ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے معاش کا کوئی ذریعہ اپنانے کی ضرورت پڑ گئی، تو جس کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آئیں کہ اب اگر وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے کمائیں گے تو بچوں کو کب پڑھائیں گے، اور اگر وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور محنت مزدوری نہیں کرتے تو گھر جو ان کے اہل و عیال ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو ان کا پیٹ کیسے پالیں گے۔ تو یہ بیت المال کی ذمہ داری تھی۔ بیت المال کے کمزور ہونے یا ختم ہونے کی وجہ سے پھر یہ ذمہ داری ان علماء پر اور مدارس پر آ گئی، تو جس کے لیے انہوں نے پھر عوامی چندوں اور دولت مند لوگوں کے ساتھ وہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یا ہدایہ وغیرہ کی صورت میں ایک نظم بنایا، جسے آپ چندے کے نام سے، ڈونیشن کے نام سے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری کے تحت بنایا گیا تاکہ تعلیم و تعلم کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری اور ساری رہ سکے، اس کو چلایا جا سکے، ورنہ اصل تو یہی تھا کہ ان معلمین اور مدرسین، علماء اور طلباء کی تمام تر ضروریات حکومت وقت بیت المال کے ذریعے پوری کرتی۔ الحمدللہ اب بھی مساجد، مدارس اور اسلامی ممالک میں کالج و یونیورسٹیاں مفت تعلیم دیتی ہیں، مدارس مفت تعلیم دیتے ہیں۔ البتہ اگر استاذ اور معلم کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی نہ ہو اور حکومت تساہل سے کام لے یا معاشرہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو ایسے شخص کے لیے اسلام نے بقدر ضرورت اجرت لینے کو جائز رکھا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی روزی روٹی کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو اس تعلیم اور تعلم کے عوض جتنا وہ وقت دے رہے ہیں یا جتنی ان کی ضروریات ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اجرت لے سکتے ہیں۔ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ بعض ائمہ نے پہلے سے طے کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جسے آج کل مشاہرہ کہتے ہیں اور تنخواہ بھی کہتے ہیں۔ تو آج کل مشاہرہ لے سکتے ہیں، جس طرح ضرورت کی وجہ سے قرآن کریم کی خرید و فروخت جائز ہے، ورنہ اسے کون چھاپے گا۔ اگر قرآن پاک کی جو ہدیہ وغیرہ ہے اگر وہ نہ لیا جائے تو قرآن پاک کا کاغذ، اس کی طباعت اور اس کی دیگر جو اخراجات ہیں تو وہ کون اٹھائے گا۔ یہ حکومت وقت تو اس میں تساہل اور سستی کا کام کر رہی ہے، تو اور لوگوں کو تعلیم اور تعلم کے لیے قرآن پاک کے نسخے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس لیے جس طرح وہاں ضرورت کے تحت اس کے ہدیے کو جائز قرار دیا گیا تو اس طرح یہاں بھی جائز قرار دیا۔ اجرت لینے پر وہ واقعہ دلالت کرتا ہے جس میں کچھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دوران سفر ایک قبیلہ کے مہمان بنے، لیکن انہوں نے ان کی میزبانی نہ کی۔ ایک قبیلے میں گئے لیکن قبیلے والوں نے
ان کی مہمان نوازی نہ کی، ان کے پاس جو راشن وغیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ بیمار تھا پہلے سے، اور اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، باوجود بہت کوشش کے، تگ و دو کے، بہت سارے ٹوٹکے اور نسخے انہوں نے آزمائے، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ان حضرات نے کہا، ان لوگوں سے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی ایسا طبیب یا کوئی سمجھدار آدمی ہے جو ہمارے سردار کا علاج کرے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم علاج تو کر دیں گے، دم تو کر دیں گے، لیکن اس کے بدلے بکریوں کا ایک ریوڑ لیں گے، اور یہ معاوضہ طے ہو گیا۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، مریض شفا یاب ہو گیا، اور وہ بکریوں کا ریوڑ بطور معاوضہ لے لیا۔ ان صحابہ کرام میں سے کچھ ساتھیوں نے اس پر نکیر کی، ناپسند کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اجرت لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بعض نے کہا کہ ہم کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت ہے اور یہ ہماری میزبانی نہیں کر رہے، تو لہذا اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ قصہ مختصر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ احق ترین چیز جس پر تم اجرت لو کتاب اللہ ہے۔ معلوم ہوا ضرورت پر اجرت لے سکتے ہیں، یعنی بوقت ضرورت بقدر ضرورت، اس لیے کہ یہ صحابہ سفر میں تھے اور بھوک کا شکار تھے، تو بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی، پھر آگے اس تعلیم اور تعلم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تنخواہ کا یا مشاہرہ کا یا ہدیہ کا وہ ضمناً بات آ گئی۔ اصل بات تھی کہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، البتہ اس کے علاوہ اور علوم اور فنون کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی جو اس کو معاملات پیش آ رہے ہیں ان سے آگاہی تو فرض عین ہے، لیکن اس سے ہٹ کر زیادہ معلومات کا حاصل کرنا تو وہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہیں۔ فرض کفایہ کہ کسی بستی کے، کسی علاقے کے کچھ لوگوں نے علم دین حاصل کر لیا تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گا۔ 8 سالہ درس نظامی ہے یا دیگر تخصصات وغیرہ، مفتی کورس، قاضی کورس یا دیگر جو تخصصات وغیرہ ہیں جس میں 15-20 سال لگ جاتے ہیں، تو یہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی یہ کورس نہیں کرے گا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ فرض عین تو نہیں لیکن فرض کفایہ ہیں۔ البتہ کچھ لوگ حاصل کر لیں تو بقیہ کی طرف سے کفایت کر جائے گا، لیکن ہر آدمی کے ساتھ جو معاملہ ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تجارت، معیشت، معاشرت وغیرہ وغیرہ، تو جو جس کے ساتھ الحاق کرتا جائے گا، جس کے ساتھ ملتا جائے گا، جو چیز اس کے ساتھ پیش آتی رہے گی، اس شعبے کی، اس سلسلے کی بنیادی معلومات کا سیکھنا وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوگا۔ بقیہ علوم اور فنون کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اسلام زمانہ کی روح اور ترقی میں برابر کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابدیت، ہمیشہ تجدد، نئی چیزیں اور استمرار کے ابواب مہیا کرتا ہے۔ جو علمی کمزوری اور ثقافتی میدان میں پسپائی آج نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اسلام کی اس عظیم الشان حقیقت سے ناآشنائی اور اسلام کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں نافذ نہ کرنا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم نسل نو کو اس کی روشنی سے روشناس کرائیں، تو اسلام دوبارہ اسی عظیم الشان مرتبے پر اور اس سابقہ روشن ماضی کی طرح مستقبل کو روشن کر سکتا ہے۔ اعدائے اسلام نے، دشمنان اسلام نے اسلام کی ترقی اور اس کی خوبیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے اور دین کو حکومت سے جدا کر دیا، اور اسلامی نظام کو
صرف عبادت سے متعلق امور اور چند اخلاقی مسائل میں محصور کر دیا کہ اسلام بس مسجد کا اور مسجد سے متعلقہ مسائل کا نام ہے، اس کے علاوہ حکومت کرنا مولویوں کا یا دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے، فلاں فلاں شعبہ جات وہ دیندار لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اسلام تو تمام شعبوں کو ترقی دینے والا تھا، اسلام تمام شعبوں میں نمایاں کردار ادا کرنے والا تھا۔ ایک وقت تھا کہ حاکم وقت وہ امام مسجد بھی ہوتا تھا، مصلی کا امام بھی ہوتا تھا اور حکومت کا نگران بھی ہوتا تھا۔ خلافت راشدہ کا سنہری دور اس کی بہترین مثال ہے، اور اس کے بعد کئی صدیاں مسلمانوں کا جو عروج رہا تو اسی کا وہ پتہ بتا رہی ہے کہ وہ حاکم وقت جب دن کے وقت ہوتے تو وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ لیکن دشمنان اسلام سازشیں کرتے کرتے اس نہج تک پہنچ گئے کہ انہوں نے حکومت کو اور دین کو جدا جدا کر دیا کہ دیندار لوگوں کا کام حکومت کرنا نہیں بلکہ حکومت کرنا دنیا داروں کا کام ہے۔ جس روز مسلمان اس حقیقت کو جان لیں گے اور اسلام کے محیط نظام کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کر لیں گے، اسی دن وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور دبدبہ حاصل کر کے لوگوں کے ہادی، رہنما اور بہترین امت بن جائیں گے۔ اللہ کرے وہ دوبارہ زمانہ آ جائے۔ الحمدللہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جس طرح آج سے 20-22 سال پہلے اسلامی بہار آئی تھی، اور لیکن دشمنان اسلام اور منافقین کی ریشہ دوانیوں اور فتنوں کی وجہ سے وہ سلطنت اسلامیہ زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور وہ پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ الحمدللہ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دوبارہ خوشخبری سنیں گے کہ امارت اسلامیہ افغانستان دوبارہ بحال ہو چکی ہے، اور اس ملک پر کم از کم اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکات سے اس افغانستان کے اطراف خصوصاً پاکستان میں بھی انشاءاللہ العزیز اسلام کی بہاریں آئیں گی اور ہم انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے۔ بچوں کو قرآن کریم، احادیث، سیرت نبویہ اور دوسرے علوم شرعیہ عربیہ کی تعلیم دینا چاہیے۔ اس حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں مسلمانوں نے ہر دور میں اپنے بچوں کو بنیادی ضروری علوم اور فنون کی تعلیم دی اور اس کی وصیت کی۔ جس نے قرآن کریم، احادیث نبویہ، فقہ اور لغت نہ پڑھی، اس کا وجود و عدم، اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ اب بچوں کو کب سے تعلیم دینی چاہیے؟ تو نوعمری سے ہی تعلیم دینی چاہیے، بچپن سے ہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس سے بچے کا ذہن صاف ستھرا اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔ جدید علم اور تربیت بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ متقدمین و متاخرین علماء فقہا دونوں اس پر متفق ہیں کہ جتنا علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ شرعی اور دینی احکامات اور آخرت میں جزا و سزا کے اعتبار سے عورت مرد کی طرح ہے۔ چنانچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدل و انصاف، حسن و سلوک، خرید و فروخت، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، اور اس کے علاوہ دوسری جو ذمہ داریاں ہیں اور فرائض ہیں، اس میں عورت مرد کی طرح ہے۔ البتہ بعض خصوصی حالات میں اسلام نے عورت سے وہ فرائض اٹھا لیے ہیں، یا عورت کو مشقت اور تکلیف سے بچانے یا ان ذمہ داریوں کے عورت کی جسمانی وضع اور نسوانی طبیعت سے جوڑ نہ کھانے یا ان کے فطری اور پیدائشی ذمہ داریوں سے متصادم ہونے یا اس کے کسی خطرناک معاشرتی فساد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس میں استثناء کیا ہے کہ اس میں عورت کا وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں یا ان چیزوں کا سیکھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن بقیہ معاملات میں جس میں کام کاج میں کوئی حرج نہ ہوتا ہو تو ذمہ داریوں میں عورت اور مرد مساوی ہیں۔ اسلام نے عورت سے بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں اس لیے اٹھا لی ہیں
کہ وہ اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھانا چاہتا ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے اور دنیا دار عورت کو ذلت اور رسوائی کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھانے کے لیے رشتے ان کو دیے ہیں، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، اتنے پیارے رشتے اس عورت کو دیے ہیں تاکہ وہ اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھ سکے۔ آپ خود بتائیں کہ کون یہ چاہتا ہے کہ عورت باہر کے کاموں میں لگ کر شوہر، گھر اور بچوں سے بے خبر رہے؟ کون یہ پسند کرتا ہے کہ عورت ایسے مشکل اور سخت کام کرے جو اس کی نسوانیت کو ختم کر دیں، اسے بیماریوں میں مبتلا کر دیں؟ کون یہ پسند کرے گا کہ عورت مخلوط ماحول میں رہ کر ملازمت کرے اور عزت و آبرو باختہ ہو جائے؟ تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ مسلمان تو مسلمان، انگریز اور غیر مسلم بھی اس چیز کو جو فطرت کے قریب ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ انگریز عالم سمائلس بھی عورتوں کے کام کاج کو پسند نہیں کرتے۔ انگریز مقالہ نگار مس انی روڈ بھی عورتوں کے گھر میں کام کاج کو، کارخانوں، دفتروں کو ملازمتوں سے بہتر اور مسلمان ملکوں کی عورتوں کو مغرب کی عورتوں سے زیادہ خوش نصیب اور باعزت سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں کام کاج کرتی ہیں، اپنے گھر میں کام کاج کرتی ہیں، وہ کارخانوں، ملوں اور بازاروں میں کام کرنے سے زیادہ بہتر ہیں، اور مسلمان ملکوں کی خواتین وہ مغرب کی عورتوں سے زیادہ خوش نصیب اور باعزت ہیں۔ قرآن کریم نے اخروی جزا اور سزا میں عورت کو مرد کے مساوی قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مرد گناہ کرتا ہے یا عورت گناہ کرتی ہے تو دونوں کی سزا برابر ہوگی۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا، سچ نہیں بولتا، کوئی بھی گناہ کا کام کرے تو اس میں وہ سزا کی برابر کے مستحق ہیں، اور جو جتنی بھی نیکیاں کرے گا اس میں وہ برابر کے حصہ دار ہیں۔ البتہ کچھ چیزوں میں فرق رکھا ہے، خصوصاً جہاد یا اس طرح کے سخت کاموں میں، چنانچہ لیکن وہاں بھی اس کو متبادل کسی اور چیز کے ذریعے ثواب مل جائے گا، جیسا کہ عورت کو گھر کے کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی خدمت پر وہ ثواب ملتا ہے جو اس کے شوہر کو جہاد وغیرہ پر ملتا ہے۔ اسلام لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کا حکم دیتا ہے، لڑکیوں کی تعلیم سے روکتا نہیں ہے، نہ سختی کرتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت پر جنت کا وعدہ کرتا ہے، جیسے کہ کتاب کے شروع میں کہا تھا کہ جس نے ایک بچی کی اچھے انداز سے تربیت کی، تعلیم دی تو اس پر جنت واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مستقل دن اور وقت مخصوص فرمایا کرتے تھے، جیسے مرد حضرات صفہ میں پڑھنے کے لیے آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے لیے، بچیوں کے لیے مخصوص دن اور مخصوص وقت رکھا تھا کہ اس وقت میں آ کر وہ اپنے دین کے مسائل سیکھا کریں۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شقہ عدویہ سے لکھنا سیکھتی تھیں۔ قاضی عیسیٰ بن مسکین، قاضی ایاز، فاتح معطلیہ اسد بن فرات اپنی بچیوں اور پوتیوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ حکام کے محلات میں بچوں اور بچیوں کو الگ الگ پڑھانے کے لیے استاذ مقرر تھے۔ مسلمان عورتوں میں بڑی بڑی مقالہ نگار، نامور، انشاء پرداز، عظیم شاعرات گزری ہیں، جیسے علیہ بنت المہدی، عائشہ بنت احمد بن قادم، ولادہ بنت الخلیف، مستکفی باللہ۔ بڑی بڑی طبیبائیں جیسے امراض چشم کی ماہر بنی عود کی طبیبہ زینب اور ابو جعفر تنجال کی بیٹی مشہور طبیبہ ام الحسن، بڑی بڑی محدثات تھیں جیسے کریمہ مرزویہ، نفیسہ بنت محمد۔ حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں
کہ ان کے مشائخ میں 80 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ حافظ ابن عساکر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان کے اساتذہ میں سے 80 سے زیادہ خواتین تھیں۔ بے شمار عورتیں امام شافعی، امام بخاری، امام ابن خلکان اور ابن حیان رحمہم اللہ کی استانیہ بھی تھیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام لڑکیوں اور عورتوں کو صرف ایسے علوم پڑھنے کی اجازت دیتا ہے جو مفید اور نفع بخش ہوں، اور ان کے حصول کے لیے مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ جہاں مردوں سے اختلاط ہو وہاں پھر پریشانیاں اور مصیبتیں راستہ کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس میں پھر عزت اور غیرت اور بہت ساری چیزوں کا خون ہوتا ہے۔ امام قابسی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سحنون نے سختی سے اس کا حکم دیا تھا، جو دراصل شریعت ہی کے حکم سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے پردہ کے پیچھے عورتوں اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بات کرنے اور مانگنے کی اجازت دی۔ یعنی آپ کو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تو پردے کے پیچھے، کسی چیز کے مانگنے کی حاجت ہے تو پردے میں درمیان میں پردہ حائل ہو۔ یہی حکم امت کی تمام عورتوں کے لیے ہے۔ لہذا کسی اجنبیہ کو اجنبی کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت نہیں، خواہ وہ استاد ہو، شیخ ہو یا کوئی اور۔ مسلمان عورت کو پردہ کا حکم دیا ہے۔ عورت اور مرد کی تنہائی میں یکجا ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور اختلاط مرد و زن کو موت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پردہ کریں، اور پردے کا حکم اولاً امہات المومنین کے لیے آیا تھا، اور اس کے بعد پھر باقی امت کی خواتین کے لیے۔ اور جس طرح پردے کا حکم یا نظر جھکانے کا حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، ایسے ہی مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اجنبی خواتین کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں۔ جو حضرات اختلاط مرد و زن کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس کے جواز کے لیے معاشرتی پروگراموں، نفسیاتی معالجات اور شرعی دلیلوں کو بہانۂ جواز بناتے ہیں، وہ شریعت پر بہتان باندھتے ہیں، فطری و طبعی جبلت سے غافل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس حقیقت سے تغافل برتے ہیں جس میں آج انسانی معاشرہ گرفتار ہے۔ دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی ترقی گھروں میں نہیں ہوتی، اسے باہر نکلنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اور جب تک وہ باہر نہیں آئے گی تو نہ عورت ترقی کر سکتی ہے اور نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہ فضول کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ خالق فطرت نے مرد و زن میں سے ہر ایک میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، تو کیا اختلاط کے داعی اس فطرت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ دونوں اکٹھے ہوں، مرد اور عورت، اور اس میں ایک دوسرے کی طرف وہ رغبت نہ ہو، رغبت ختم ہو گئی ہو؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جب رغبت ہوگی تو شیطانی وسوسے آئیں گے تو گناہ کے کام ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اگر بچپن سے ایک ساتھ جمع ہونا، لڑکے لڑکیوں کا اختلاط دونوں جنسوں کی ایک دوسرے کی جانب فطری کشش کو ختم کر سکتا ہو، تو پھر میاں بیوی میں ساتھ رہتے ہوئے محبت کے بجائے عداوت پیدا ہونا چاہیے۔ تو فریق مخالف کا آپس میں ملنا وہ عداوت کو یا فطری کشش کو ختم تو نہیں کرتا، ہاں ان کے اندر مختلف قسم کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ ان کا رشتہ آپس میں حرمت کا نہ ہو تو پھر وہ بہت سارے حرام کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر بچپن سے ایک ساتھ جمع ہونا، لڑکے لڑکیوں کا اختلاط دونوں جنسوں کے ایک دوسرے کی جانب فطری کشش کو ختم کر سکتا ہو، تو پھر میاں بیوی میں ساتھ رہتے ہوئے محبت کے بجائے عداوت، دشمنی پیدا ہو جانا چاہیے۔ جنسی مواصلت میں برودت، ٹھنڈک آ جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط اور مشاہدہ کے خلاف ہے کہ جب بھی یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو بہت ساری نفسانی خواہشات ابھریں گی۔ جو معاشرے اختلاط کو جائز قرار دیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس آزادی نے وہاں کیا گل کھلائے۔ یورپ دیکھ لیں تو وہاں کیا کچھ ہے۔ کیا وہاں اس آزادانہ میل جول اور ہر وقت اختلاط نے انہیں عورت سے غافل نہیں بنایا؟ اس کی عزت و آبرو کو
ڈاکو اور اس کی صحبت کا رسیا نہیں بنایا۔ وہاں رشتوں کا کوئی امتیاز نہیں رہا، ماں بہن بیٹی کا وہاں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں خاندانی سلسلہ کوئی نہیں ہے، اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت اور محبت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بس جانوروں کی طرح اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور اپنے اپنے راستے ہو لیتے ہیں۔ تو یورپ اور کفار کے جتنے بھی ممالک جہاں اختلاط عام ہے، تو وہاں عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کو ایک اشتہار بنا دیا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، ان میں رشتوں کا کوئی احساس نہیں۔ الحمدللہ مسلم ممالک میں خاندانی اقدار بھی ہیں اور خاندانی رشتے بھی ہیں، ماں بہن بیٹی بیوی جیسے مقدس رشتے وہ زیادہ اسلامی ممالک میں ہیں۔ کفریہ ممالک میں کفریہ طاقتوں کے پاس ان رشتوں کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی ضرورت، اور نہ وہ اس کا کوئی پاس رکھتے ہیں۔ دراصل صہیونیت، یہودیت، استعمار، سامراجیوں، ظالموں، مادیت اور اباحت پسندوں کے پروگراموں کا سب سے بڑا اور اولین مقصد مسلمان معاشرے کا بگاڑنا، اس کی اخلاقی اقدار ختم کرنا، نوجوانوں کے دل سے دینی احکام کی عظمت ختم کرنا، مسلمان معاشرے کو آزاد بے راہ رو بنانا، جس کے لیے سب سے آسان طریقہ اور کارآمد اسلحہ عورت تھی۔ یہ لوگ اس کی آزادی اور ترقی کے نام سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پوپ کہتا ہے کہ شراب کے جام اور حسین و جمیل لڑکیاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں وہ اثر رکھتی ہیں جو ہزار توپیں نہیں رکھتی، یعنی شراب کے ذریعے اور حسین عورتوں کے ذریعے امت کو اس انداز سے توڑا جا سکتا ہے کہ بڑی بڑی توپیں بھی وہ اثر نہیں رکھتی، لہذا اس امت کو جنس اور مادہ میں غرق کر دو۔ فری میسن کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ عورت کو اعتماد میں لینا ہمارا فرض ہے، وہ جس دن اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دے گی، ہم حرام تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دینداروں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صہیونی حکماء کے پروٹوکول میں لکھا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر جگہ اخلاقی حالت دگرگوں ہو جائے تاکہ ہم غالب ہو سکیں۔ فرائڈ ہمارا آدمی ہے، وہ کھلم کھلا جنسی تعلقات کے مناظر پیش کرتا رہے گا تاکہ نوجوانوں کی نظر میں کوئی چیز مقدس نہ رہے اور ان کا مقصد جنسی خواہشات کی تکمیل بن جائے۔ اسلامی ملکوں میں آزادی اختلاط مرد و زن کے دعوے دار در حقیقت مادہ پرست، ملحدین اور اباحت پسند اسلام کے دشمنوں کے اعلی کار بن رہے ہیں اور سامراجیوں اور صہیونیوں اور فری میسن والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور دیگر کفار کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، خواہ وہ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اس لیے والدین اور مربی لڑکیوں کو اختلاط سے بچائیں، کسی بھی میدان میں لڑکوں اور لڑکیوں کو مخلوط نہ ہونے دیں تاکہ لڑکیوں کی عصمت و پاک دامنی اور ان کا دین محفوظ رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔